بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رفع یدین فرماتے تھے، اگر وہ منع ہے تو وہ کیوں فرماتے تھے؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے سند کے ساتھ کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کہ جس میں رفع یدین کرنے کا ذکر ان سے کیا گیا ہو۔ وہ منسوب کتابیں کہ ان میں سے بھی ایک، اور اس سے ہمارے لیے یہ دلیل پیش نہیں کی جا سکتی جبکہ اس پر کوئی سند اس کتاب کی موجود نہیں ہے۔ لیکن غوث پاک رحمہ اللہ تعالی سے یہ چیز ثابت بھی ہو تو اس کو ہمارے مخالفین اپنی دلیل نہیں بنا سکتے، اس واسطے کہ ایک ہے رفع یدین مقلد کا اور ایک ہے غیر مقلد کا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں حیثیت اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصوف میں حیثیت ہے اس کے مطابق حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے تو فقہ میں امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، اور یہ قانون ہے حدیث شریف میں اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، کہ مجتہد اگر اجتہاد میں صحیح فیصلہ کرے تو 2 نیکیاں ملتی ہیں، اور غلطی بھی ہو جائے تو 1 نیکی ملتی ہے، اور اس مجتہد کے مقلد کو بھی اگرچہ وہ عمل صحیح نہیں ہوگا پھر بھی نیکی مل جائے گی۔ تو حضرت غوث پاک جو ہیں ان کا رفع یدین بحیثیت مقلد کے ہے، تو اس کے لحاظ سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح دیگر کئی فروعی مسائل میں اختلاف موجود ہے اور اس پر کوئی حق باطل مسلک کا مدار نہیں ہے، ایسے ہی یہ بھی صورتحال ہے، اور یہ لوگ نہ تو مقلد ہیں اور نہ ہی مجتہد ہیں، لہذا ان کا رفع یدین اس زمرے میں آ رہا ہے کہ جس کو شرعی طور پر غلطی قرار دیا جا سکتا ہے۔ مقلد جو ہے جس وقت وہ امام کی تقلید میں رفع یدین کر رہا ہے تو اس کو رفع یدین کرنے کے باوجود بھی 1 نیکی مل جائے گی، اور بالخصوص ماننا کسی کو اور حیثیت رکھتا ہے اور اس کے معمول کو ماننا اس کی حیثیت اور ہے۔ ہم حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ مانتے ہیں، مگر اتنا نہیں مانتے جتنا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دیگر پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ وہ بنیادی ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آج ہمیں کہنا شروع کر دے کہ تم اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو ہو مگر ان کی شریعت کا یہ حکم ہے وہ تم نہیں مانتے، ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم ہے وہ تم نہیں مانتے، تو ہم کہیں گے ماننا اور انداز کا ہے اور عمل کے لحاظ سے نصاب اور ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تقسیم کر دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شعبہ جات جب تقسیم کر دیے فرمایا اگر کسی نے قرات کا مسئلہ پوچھنا ہو تو حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کرو، اور اگر فقاہت پوچھنی ہو تو حضرت معاذ بن جبل سے، اور اگر فیصلہ کروانا ہو تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا کہ فرمایا تم نے قرآن کی بات حضرت ابی بن کعب سے پوچھنی ہے؟ تو سب کو ہم مانتے ہیں لیکن شعبہ جات کی تقسیم ہے، جس طرح اب وہاں اعتراض نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کیوں کہہ دیا گیا کہ قرآن مجید حضرت ابی بن کعب سے پوچھنا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تم مانتے ہو ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو یہ اسپیشلسٹ ہونے کے لحاظ سے تقسیم ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بحیثیت تابعی فقاہت کے مرتبے کے لحاظ سے فقاہت کے میدان میں ان کا مقام کہیں اونچا ہے، تو اس میں ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی، اور تصوف و طریقت کے لحاظ سے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس میدان کے اسپیشلسٹ ہیں، تو اس میں ان کے قول پر عمل کیا جائے گا، تو ماننے کے باوجود کسی طرح کا کوئی اعتراض باقی نہیں ہے۔